الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين آمنت بالله صدق الله العظيم نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اتارا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ یعنی اپنی پوری زندگی، ان کی زندگی قرآن پاک کی صراحت کے مطابق 950 سال کی ہوئی۔ پوری زندگی انہوں نے دین کی تبلیغ میں صرف کیا، اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش میں صرف کیا۔ دن کے وقت میں بھی گھوم گھوم کر کے ایک آدمی کے پاس ملتے اور پوری بات کہتے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو مان لو، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، وہ
ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں جو قرآن پاک میں صراحت فرمائی ہے، اس مضمون کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے اور گلی گلی پھر رہے تھے، اور لوگوں کے مجمع میں بھی بات کہتے، اور خلوت میں بھی، اکیلے میں بھی کہتے، بازار میں بھی کہتے، اور دکان میں بھی کہتے، باغ میں بھی کہتے، جہاں جہاں کوئی انسان ملتا اس کو سمجھاتے۔ مگر عجیب بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین لوگوں نے سمجھایا، مگر 950 سال سمجھانے کے باوجود صرف 80 لوگ ایمان قبول کیے، صرف 80 صحابی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود یہ روایتوں میں سب سے زیادہ والی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی محدثین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک روایتیں ہیں، مگر غور کیجئے کہ کتنے صبر کے ساتھ، کتنے ضبط کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا۔ جب دیکھا کہ کوئی آدمی دین کو قبول نہیں کر رہا ہے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ، میں نے ان کو دعوت دی، آہستہ بھی اور زور سے بھی، تنہا بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، روشنی میں بھی، تاریکی میں بھی، لیکن اے اللہ، یہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر نہیں رہے ہیں اور آپ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی صبر والے آدمی تھے۔ جب کسی کو کوئی کسی جگہ دعوت دینے کے لیے جاتے تو نوح علیہ السلام کو مارا جاتا تھا۔ ایک جگہ لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام دعوت دینے کے لیے گئے تو کافروں نے حضرت نوح کو اتنا تیز تماچا مارا کہ کان سے خون نکلنے لگا۔ اللہ کی دعوت دینے کے لیے گلی گلی میں پھر رہے ہیں اور حضرت کے کان سے خون نکل گیا۔ پتھر مارنا، تماچے مارنا، گالیاں دینا، پاگل کہنا، مجنو کہنا، یہ ساری چیزیں تو تھیں ان کے اندر۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا سے لوگوں کو روکنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کافی زمانہ گزرا تو شیطان نے ایک چال چلی کہ انسانوں کو جو سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو کیسے ان کو بھٹکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ، وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ کے انسان، اللہ کے بندے، یہ سب کے سب ایک تھے، ایک مذہب پر تھے، ایک مسلک پر تھے، توحید پر تھے، یعنی انہوں نے سب کے سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رکھی تھی۔ اللہ کو ایک جان رکھا تھا، ایک مان رکھا تھا، اللہ ہی سے مانتے تھے، کسی اور سے نہیں مانتے تھے۔ مگر شیطان نے بت پرستی کی طرف کیسے کیسے بلایا، ذرا غور کیجیے۔ ان میں سے کسی بزرگ کا انتقال ہوا تو شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بزرگ تھے اور تمہارے خاندان کے بڑے آدمی تھے، یہ اللہ والے آدمی تھے، ان کو بھول جانا کتنی بری بات ہوگی۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے ایسا کرو کہ پتھر لے کر کے اور ان کا چہرہ بناؤ اور اس کو کہیں پر رکھ لو تاکہ آتے جاتے ان کو دیکھو تو ان کی یاد تم کو آیا کرے۔ ان لوگوں نے پتھروں پہ ان کی صورتیں اور شکلیں بنائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شیطان نے کہا
کہ جب وہ زندہ تھے تو تم ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے پیر دباتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ اب وہ مر گئے ہیں، کھا پی نہیں سکتے ہیں، تو کم سے کم ان کو ان کے اوپر پھول تو چڑھا دو عقیدت کا۔ تو انہوں نے پھول چڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کا زمانہ ختم ہوا، سردی کا جب زمانہ آیا تو شیطان نے کہا کہ اب باہر جا کر کے تم کیوں ان کی زیارت کرو، ان کو اسی پتھر پہ اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے آ کر کے رکھو۔ چنانچہ لوگوں نے پتھر اٹھا کر کے گھر میں لا کر کے رکھ لیا کہ آپ گھر میں ہی ان کی صورت کو دیکھتے رہیں گے۔ جب گھر میں رکھ لیا تو لوگوں نے چومنا بھی ان کو شروع کر دیا اور لوگوں نے شیطان جیسے جیسے ان کو پڑھاتا تھا ویسے ویسے کرنا شروع کر دیا۔ تو بزرگوں کی تصویر کو یادگار کے لیے رکھنے کے راستے سے شیطان نے شرک کو مسلمانوں کے گھر میں ڈال دیا۔ اب مسلمان اسی کی پوجا کرنے لگے، اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ وہ جو تمہارے بڑے تھے ان سے تم پیسے مانگتے تھے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتے تھے، اب بھی تم مانگ کر کے دیکھو۔ تو وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے ان سے مانگنے لگے اور تھوڑے دن کے بعد شیطان نے کہا کہ ان کو سجدہ بھی کر کے دیکھو اور ان کا طواف کر کے بھی دیکھو اور ان کے اوپر مٹھائیاں اور پھل فروٹ چڑھا کر کے دیکھو۔ بس کیا تھا کہ بتوں کی پوجا شروع ہو گئی اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انہی بت پرستی سے لوگوں کو بچانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ حضرت نے کہا کہ کاہے کے لیے یغوث کو پوچھتے ہو اور کاہے کے لیے تم نصر کو پوچھتے ہو؟ یہ سب پرانی چیزیں ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ پوجنے اور عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مراده مانگنے کے لائق نہیں ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو وہ بگڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسی آپ بات کرتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو چھوڑ دیجیے، جو ہم کر رہے ہیں اسی میں ہم لگے ہوئے رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر شفقت سے ان کو سمجھاتے اور بلا کر کے بٹھاتے، مگر وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے۔ جب سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی، نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیڑ پودے لگائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیڑ پودے لگانے شروع کیے۔ ایک درخت 100 سال کے بعد پھل دیتا تھا اور نوح علیہ السلام درخت لگاتے تھے۔ تو کسی نے کہنا شروع کیا، ارے آپ تو نبوت چھوڑ کر کے باغبانی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال کے بعد جب سارے درخت بڑے بڑے ہو گئے، موٹے موٹے ہو گئے، تو ان کو کاٹنا شروع کیا اور مزدوروں کو کاٹنے میں لگایا اور ان کو مزدوری دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب لکڑیاں کاٹنے لگے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ پہلے تو نبی تھے، آپ بڑے ہی ہو گئے، پہلے نبوت میں سے اپنا کام چلانا چاہ رہے تھے، اب وہ نہیں چلا سکے، یہ دکان نہیں چلی تو دوسری دکان انہوں نے کھول لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ اچھا اب معلوم ہوگا جب انجام میں یہی لکڑی کام آئے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ اس لکڑی میں کیا قیمت تھی اور میں نے جو لکڑیوں میں اپنی مصروفیت شروع کر دی جس سے تم کہہ رہے ہو کہ بڑھئی بن گئے، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وقت کیسا رہے گا جب اللہ کا طوفان آئے گا اور کافروں کو اللہ غرق کریں گے۔ اس لیے اے لوگوں، طوفان آنے والا ہے، میں کشتی بنا رہا ہوں، اس کشتی میں ہی جان بچ سکتی ہے، تم لوگ اللہ کا کلمہ پڑھ لو۔ تو کہتے تھے ارے کشتی آپ کہاں بنا رہے ہیں؟ صحرا میں بنا رہے ہیں، میدان میں بنا رہے ہیں جہاں کوئی پانی نہیں ہے، پانی ہے سمندر میں اور کشتی بنا رہے ہیں خشکی میں، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہتے کہ نہیں، میں پاگل نہیں ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس
ایسی کشتی کو کشتی نجات بنائیں گے، سفینہ نجات بنائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے اور مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کشتی بنانے کا طریقہ حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا اور کہا انسمعی فلک بأعیننا، ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے۔ چنانچہ وہ نقشہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے بنانے کے لیے بتایا تھا، اور کشتیوں کے تختے کتنے موٹے کیے جائیں گے وہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ کہا جاتا ہے تاریخی روایت میں تفسیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی 1200 ہاتھ تھی، 1200 ہاتھ لمبی تھی اور چوڑی 80 ہاتھ تھی اور لمبی 80 ہاتھ تھی۔ اس کشتی میں ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری ایسی ہی تاریخی روایتیں ہیں، کوئی مضبوط نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے تین منزل بنائے تھے، کشتی کی 3 منزلیں تھی۔ نیچے کی منزل میں سارے کے سارے جانور کو رکھا تھا، سارے جانوروں میں سے ایک جوڑے یعنی 2 عدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا رکھنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے گھوڑے اور گھوڑی کو رکھا اور گائے اور بیل کو رکھا اور شیر اور شیرنی کو رکھا۔ اس طرح سے ہر جانور میں سے پوری دنیا کے جانور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور ان کی بات مانتے، ان کو کہتے کہ تم دونوں اس میں سوار ہو جاؤ، وہ سوار ہو جاتے۔ بیچ والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام نے انسانوں کو رکھ رکھا تھا۔ انسانوں میں سے 80 لوگ ان پر ایمان قبول کرنے والے تھے۔ ان 80 لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے بیچ والی منزل میں رکھا اور اپنے بیٹے کو رکھا اور اپنی بیوی جو ایمان لائی ہوئی تھی اس کو اس کشتی میں رکھا، جو بیوی ایمان نہیں لائی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ تیسری منزل میں اوپر میں پرندوں کو رکھ رکھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کا ایک جوڑا، بکرا اور مرغا مرغی ایک جوڑے، اسی طرح سے فاختہ اور وغیرہ وغیرہ، مینا وغیرہ وغیرہ جو چڑیاں ہیں ان ساری چڑیوں کو اوپر رکھ رکھا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر وقت سمجھاتے رہے تھے، اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ اگر مان لو گے تو اللہ کا طوفان نہیں آئے گا، تم لوگ بچ جاؤ گے، لیکن ماننے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں تھا۔ چنانچہ ایک جگہ تنور تھا، تنور کہتے ہیں جس میں آگ جلائی جاتی ہے روٹی سیکنے کے لیے، چولہا جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک جگہ چولہا جل رہا تھا تو چولہے میں تو آگ رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جس چولہے میں بہت زیادہ آگ تھی اس میں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی لوگوں کو ماننا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آگ سے پانی نکال رہے ہیں، ان کو مان لینا چاہیے، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ جب پانی نکلنا شروع ہوا تو بہت زیادہ سیلاب آ گیا، اوپر سے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ یا سماؤ اپلے ہی، اے آسمان پانی برساؤ، اور زمین کو بھی کہا کہ زمین بھی تم پانی جتنا پانی تمہارے اندر ہے وہ سب کے سب زمین پر پھیلا دو۔ آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، پورا گھٹا تو پوری تاریخی ہو گئی اور بادل چھا گیا، سورج چھپ گیا، بارش مسلسل ہوتی چلی جا رہی تھی، نیچے سے پانی ابلتا چلا جا رہا تھا۔ اب جو لوگ کشتی پر سوار تھے وہ پانی کی سطح سے کشتی پر اٹھے اور اٹھتے چلے گئے اور دوسرے لوگ گرتے اس میں ڈوبتے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جس نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ
یہ میرا بیٹا ہے اور میرے گھر والوں میں سے ہے، آپ نے کہا تھا کہ تمہارے گھر کے لوگوں کو میں نجات دے دوں گا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو نجات دے دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے بھی کہا کہ بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا، آج کشتی یہی کشتی نجات کا ذریعہ ہے۔ بیٹے نے کہا نہیں، میں سامنے والے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، مجھے تیرنا آتا ہے، اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور میری جان بچ جائے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بچے گی، یہی بات ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، مگر ایک موج نے اس بیٹے کو ایک دم اپنے تھکیڑے میں لے لیا اور لے کر کے ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ حقیقت میں تمہارے اہل اور تمہارے گھر کے لوگ وہ ہیں جو ایمان قبول کر چکے ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے وہ ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، حقیقت میں وہ گھر کا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کفر کیا ہے۔ تو جس طرح سے تمہاری بیوی غرق ہو گئی کہ وہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی، کافرین مذاق کرتے تھے تو بیوی بھی مذاق کرتی تھی، تو ایسے ہی بیٹا بھی مذاق کرتا تھا باپ کا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا گیا۔ اب یہ کشتی چلتی رہی، کشتی کیسے کہاں پر رکے اور کشتی کہاں پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دو الفاظ بتائے تھے، ایک بتایا تھا بسم اللہ مجریہا اور ایک بتایا تھا مرساہا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب مجرہا کہتے تھے تو کشتی چلنے لگتی تھی، اور جب مرساہا کہتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی۔ یہ دو کلمے تھے، ان دو کلموں کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی تھی اور رکتی تھی۔ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، جب روئے زمین کے سارے لوگ مر گئے، سارے کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین سے ختم کر دیا، تو اب صرف اتنے ہی لوگ بچے۔ 50 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور 50 دن تک یہ طوفان جاری رہا، سارے لوگ کشتی کے سوار گھوم رہے تھے، یہاں تک کہ جودی پہاڑ پر جودی پہاڑ پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے رکی اور پانی زمین نے نگل لیا اور بادل چھٹ گیا، سورج نکھر گیا، دھوپ ہو گئی اور پوری زمین پر پانی کے ساتھ ساتھ کافروں کا سفایا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو روئے زمین پر نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے جو یہ لوگ تھے، یہی لوگ بچے، انہی سے نسل چلی۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، انہی تینوں بیٹوں سے پوری دنیا کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں مومنین، یعنی 80 میں سے 3 بیٹے اور دوسرے مومنین، تو ان کی نسل نہیں چلی، اور انہی پاکیزہ نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ گویا کہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، انہی سے پوری زمین کے لوگ ہیں۔ اس زمین اس وقت اللہ تعالیٰ نے روئے زمین سے کافروں کو کیوں ختم کر دیا؟ تاکہ ایک دلیل پوری ہو جائے۔ بعد میں آنے والے کافر جو یہ کہتے ہیں کہ اے نبی جو عذاب آنے والا ہے وہ عذاب اتار دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو یہ دلیل رہے کہ ارے اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور سارے کافرین ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اگلی نسل میں کفر ہوگا اور اگلی نسل میں شرک ہوگا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد لوگوں میں دھیرے دھیرے جو آگے نسل چلی تو پھر انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، پھر انہوں نے شرک شروع کر دیا، پھر انہوں نے چاند سورج کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور دیگر انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اور سارے انبیاء کرام ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کو ایک مان لو، آخرت پر ایمان کو مضبوط کر لو، لیکن لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی تو پوری دنیا کو ہلاک کر دیا اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ایک حصے کو ہلاک کیا۔
مؤرخین کہتے ہیں کہ بات دو قول ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سیلاب پوری دنیا میں آیا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ سیلاب صرف اسی حصے میں آیا تھا جس حصے میں انسان بستے تھے، دنیا کے وہ حصے جہاں انسان نہیں تھے وہاں یہ سیلاب نہیں آیا تھا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی قوم ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مشرکین اور کفار کو گن گن کر کے ختم کر دیا، لیکن اگلی نسل جب آئی تو ان میں بھی دھیرے دھیرے شرک آنا شروع ہو گیا، کفر آنا شروع ہو گیا، اللہ کی معصیت شروع ہو گئی، نافرمانی شروع ہو گئی، ظلم شروع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو قرآن پاک کی ان آیتوں میں بیان کیا ہے، جن آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے وہ مارنا شروع کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو تماچے مارتے تھے، ڈنڈے سے مارتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، ان سب کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام سب کے ساتھ اللہ کے دین کو تھامے ہوئے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ تبلیغ کرنے والے کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، اگر وہ اللہ واسطے تبلیغ کر دیتا ہے تو اس کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ ماننا اور نہیں ماننا تو سامنے والے کا کام ہے، قلوب کو پھیرنا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ انسان کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوا ہے وہ ہم کریں۔ اگر کوئی آدمی مسلمان کافر کے دروازے سے جا کے کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ اور اس کی خوشامد کرتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ایک بار نہیں وہ 10 بار جاتا ہے تو وہ اپنا کام تو کر لے رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کا ثواب عنایت فرما دیں گے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سامنے والے کے پاس 10 مرتبہ گئے پھر بھی اس نے بات نہیں مانی، ایسی بات نہیں۔ تم کو 10 مرتبہ جانے کا 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب عنایت فرما دیا تو تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لوگوں کو سمجھایا، مگر لوگوں نے مان کر کے نہیں دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے ان لوگوں کے سامنے نوح علیہ السلام کی خبر کی، نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کیجئے لوگوں کے سامنے۔ اذ قال لقومه یا قومی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے لوگوں، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ دھمکی دیتے تھے کہ آپ اگر ہمیں شرک سے روکنے کے لیے روکتے رہیں گے، آپ اگر ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتے رہیں گے تو آپ کو ہم قتل کر دیں گے۔ کوئی آتا تھا کہتا تھا تلوار سے مار ڈالوں گا، کوئی آتا تھا کہتا تھا سولی پہ چڑھا دوں گا، کوئی آتا تھا کہتا تھا سب مل کر کے ایک بار بھی حملہ کروں گا، ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کر دی تھی اور سمجھا دیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دو جو تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سارے لوگوں سے حفاظت میں رکھیں گے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی حفاظت ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی حفاظت ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کھل کر کے لوگوں کو سمجھائیے، کوئی آدمی آپ کا بات دیکھا نہیں کر سکتا، کوئی آدمی آپ کو ایک کانٹا چبا نہیں سکتا، کوئی ایک غزل پہنچا نہیں سکتا، ذرا تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ دھمکی دینے والے دھمکی دیتے رہیں، آپ کا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائیں گے لوگوں سے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لوگوں سے کہ اگر تم ان کان کبر علیکم مقامی، اگر پر مشقت ہے تمہارے اوپر میرا ٹھہرنا، یعنی میرا جینا اور میرا رہنا اور میری دعوت اگر تمہارے اوپر بہت سخت گزر رہی ہے، وہ تذکیری اور میرا یاد دلانا اللہ کی نشانیوں کو، یعنی میری دعوت تمہارے اوپر بہت بوجھل ہو رہی ہے، تو
فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اب تمہارے دل میں جو آئے تو کر لو، اکیلے نہیں سارے لوگ مل کر کے جو چاہو کر لو، اور سارے انسان نہیں، انسانوں کے ساتھ تم جن بھوت پریت کو ملانا چاہو، شیاطین خبیث کو ملانا چاہو تو ان سب کو بھی ملا دو، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، فعلی اللہ توکلت، کیوں نہیں بگاڑ سکتے ہو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائیں گے۔ فاجمعوا امرکم، اے لوگوں اپنے 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 کام میں سب لوگ کے سب اکٹھا ہو جاؤ، کس کام میں؟ یعنی مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے تم مشورے کر لو اور پلاننگ کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ شرکاءکم، اور اپنے شرکا کے ساتھ بھی جن بتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو ان کی بھی طاقت کو اپنے سامنے کر لو، اپنے ساتھ کر لو، اپنے شامل کر لو کہ تم یہ کہتے ہو کہ بتوں کی برائی بیان کرو گے تو بت تمہاری بددعا دے دیں گے تم کو اور تمہارے اوپر مصیبت اتار دیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ان سب کے سب کو ساتھ کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر یہ بھی سن لو کہ تمہارا معاملہ اور تمہاری یہ سازش، تمہاری یہ پلاننگ تمہارے اوپر پوشیدہ نہ رہ جائے، یعنی بالکل واضح رہے کہ ایسے ایسے کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، ایسے کریں گے ان کو ہلاک کر دیں گے، ساری پلاننگ تمہارے سارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیسا لا یکن امرکم علیکم غمہ، یہ تمہاری پلاننگ یا تمہارا کام تمہارے اوپر پوشیدہ نہ رہ جائے۔ ثم اقضوا الیہ، ثم ادوا الیہ، آ جاؤ میرے پاس اور سب کے سب کو جو کرنا ہے تو کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہیں دو۔ لیکن اے لوگوں تم یاد رکھو کہ میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور میں نے جو شعر شروع میں پڑھا تھا، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ نے شمع نبوت کو جلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی جلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دیا جلایا ہے، اس کو اگر انسان چاہے اپنی طاقت سے بجھا دینا انسان کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو چراغ کو بجھا نہیں سکتا کوئی انسان، چراغ کی حفاظت اگر طوفان سے ہو، اگر ہواؤں سے ہو تو اس چراغ کو کون بجھا سکتا ہے؟ وہ چراغ کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے کر رہے ہیں، جس ہوا کو چراغ کا مخالف سمجھا جا رہا ہے وہی ہوا چراغ کی موافق ہے، تو انسان کیا بگاڑ سکتا ہے کسی کا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا چاہو تم کو جو کرنا ہے تو کر لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ دھمکیاں دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جنگ میں اکیلے رہتے تھے، اور جنگ میں کی واپسی کے موقع سے آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پیڑ کے نیچے سو رہے ہیں اور کافر آیا اور تلوار اٹھا کر کے کہتا ہے اے محمد تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس کے ساتھ اللہ کہا، اس اللہ کے سننے سے اس کا ہاتھ لڑک گیا، وہ گر گیا۔ اور جو آدمی اللہ کے دین کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی عبادت آسمان سے ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت میں نے بتایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا کہ حضرت تھانوی کے مخالفین نے ان کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا اور پوری سازش کر لی، یہ طے کر لیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے باغ کی طرف جاتے ہیں، وہاں فلاں آدمی تلوار لے کر کے بیٹھا ہوا رہے گا، اور حضرت اکیلے ہوتے ہیں، ان کا معمول ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، وہ تلوار لے کر کے بڑے وقت حملہ کر دے گا اور ان کی جان سے جدا کر دے گا اور ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دے گا۔ وہ آدمی بیٹھا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا، لوگوں نے بھی کہا کہ حضرت ایک برقع کم سے کم لے لیجیے اور گھر سے نکلنے کے وقت میں اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ لوگوں کے کہنے سے حضرت نے وہ برقع لیا لیکن گھر ہی میں چھوڑ دیا اور حسب معمول خالی ہاتھ چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ اللہ کی کتاب ہاتھ میں ہے اور تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، جب وہ آدمی سامنے پڑا تو حضرت کو دیکھ کر کے وہ گھبرا گیا، ڈر تاری ہو گیا اور اس کی کپتی تاری ہو گئی اور پریشان ہو گیا۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے فرشتوں اشرف علی کی حفاظت کرنا، اے فرشتوں اشرف علی کی حفاظت کرنا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہوا کہ خواب میں دیکھا تھا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کی۔ تو جو بھی بندہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے دین کے پھیلانے کا وہ ارادہ رکھتا ہے، اس کا ارادہ کچھ اور نہیں ہوتا، مال سمیٹنا نہیں ہوتا، اس کا ارادہ عزت کمانا نہیں ہوتا، اس کا ارادہ پیٹ پالنا نہیں ہوتا، اس کا ارادہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو پہنچانا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے قصے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے قصے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی حفاظت کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم اپنے شرک پر اور اپنے کفر پر، اپنی بدبینی پر اور اپنی دین بیداری حالت پر تم جو اٹل ہو اور جمے ہوئے ہو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اے لوگوں بتاؤ کہ کیا میں تمہارے سامنے اللہ کے دین کو سمجھاتا ہوں تو کیا تم سے میں پیسے مانگتا ہوں؟ تم کو جو میں گلیوں میں گھوم کے سمجھاتا ہوں تو کیا تم سے میں کھانا مانگتا ہوں؟ کیا تمہارے گھر جا کر کے اللہ کے دین کا دین سمجھاتا ہوں تو کیا تم سے کوئی رشوت مانگتا ہوں، کوئی اجرت مانگتا ہوں، کوئی پیسہ مانگتا ہوں؟ کیا میرا مقصد دین کے پھیلانے کے بجائے کوئی دوسرا ہے؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا ہوں، اس لیے میں حق پر ہوں۔ حق پہچاننے کے لیے پہچان سکتا ہے آدمی، کوئی آدمی اللہ کا دین پہنچاتا ہے پیسہ لینے کے لیے، دنیا سمیٹنے کے لیے، اور کوئی آدمی اللہ کا دین پہنچاتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی اور خدمت کی تھی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اے لوگوں سن لو، اگر تم پھر جاتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی ہے، میں نے تم سے کوئی نوکری کا پیسہ نہیں مانگا ہے، میں نے تم سے کوئی رشوت نہیں مانگی ہے۔ ما سألتكم من اجر، اجر کے معنی اجرت، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی پر ہے میری اجرت کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیے زمین پر زندہ رکھنا چاہیں گے، کھانا دینا چاہیں گے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اللہ اگر مجھے روئے زمین پر مکان دینا چاہیں گے تو اس کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ کیوں کہ میں اللہ کا خادم ہوں، کسی انسان کا خادم نہیں ہوں، تو میں تبلیغ پہ کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ رب العالمین پر، یعنی اللہ سے ہی ہمیں سب کچھ ملے گا۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں مسلمان بن کر کے رہوں اور کوئی دوسرا حکم نہیں ہے، تو ہمیں مسلمان بن کے رہنا چاہیے۔ اور میں تم کو کہتا ہوں تم کو بھی مسلمان بن کے رہنا چاہیے، اگر مسلمان بن کے نہیں رہتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، سارے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، میں نے نوح علیہ السلام کو نجات دے دی، وَمَن مَّعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی نجات دے دی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ کتنے تھے ایمان لانے والے؟ ارے سونے والا، کتنے تھے ایمان لانے والے؟ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کتنے تھے؟ 80 تھے، اس کو بھی جگہ۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 80 آدمی تھے۔ ان 80 آدمی کو معاہد سے وہی مراد ہے کہ ان کے ساتھ جتنے ایمان لانے والے تھے ان ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا دیا۔ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، کشتی میں تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہی کشتی میں رہنے والوں کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب کہ پورے زمین پر جتنے کفار تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، اب ان کی زمین پر، ان کی جگہ پر انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اور انہی لوگوں کا خلیفہ، ان لوگوں کو نائب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا ان سارے لوگوں کو جن لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، لہذا اے نبی محمد رسول اللہ دیکھیے کہ کیسا رہا ڈرائے ہوئوں کا انجام، یعنی جن لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا اور ان لوگوں نے نہیں مانا اور حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، نوح علیہ السلام کو گالی دی، نوح علیہ السلام کو پاگل کہا، نوح علیہ السلام کا مذاق کیا، نوح علیہ السلام کو ہاتھ سے مارا، نوح علیہ السلام کو ڈنڈے سے مارا، نوح علیہ السلام کو پتھر سے مارا، تو کیا انجام ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہو رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ انسان بھاگ کر کے جہاں جائے گا اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف نوح علیہ السلام نہیں، نوح علیہ السلام کے بعد بھی میں نے ابراہیم کو بھیجا، لوط کو بھیجا، ہود کو بھیجا اور دوسرے پیغمبران کو بھیجا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد اور بھی بہت سارے پیغمبران کو الی قومہم، ان کی قوم کے پاس، فجاؤہم بالبینات، سارے لوگ دلائل لے کر کے آئے تھے، اللہ کا حکم لے کر کے آئے تھے، معجزات لے کر کے آئے تھے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به، تو ان لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا، وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے ان باتوں پر جن کو نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اسے ہی بعد میں آنے والوں نے بھی جھٹلا دیا۔ جس کو نوح علیہ السلام کی قوم نے پہلے جھٹلا دیا تھا ویسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو بعد کے پیغمبر تھے، بعد کے پیغمبروں کے ماننے والوں نے جھٹلایا، یعنی بعد کے پیغمبر کو بھی نہیں مانا جیسے نوح علیہ السلام کو نہیں مانا تھا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ایسے ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا دین پہنچانے والا بنائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آسمان سے حفاظت فرمائے، زمین سے حفاظت فرمائے، فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے، اللہ گھر گھر اپنا دین پہنچا کر کے پہنچانے میں ہمیں استعمال فرما لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔